بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اردو غزل تاریخ کے آئینے میں ہم اردو غزل کا مطالعہ 3 ادوار میں کر چکے ہیں، جن میں اردو غزل قطب شاہی دور میں، اردو غزل عادل شاہی دور میں اور اردو غزل ایہام گو شعراء کے دور میں۔ آج ہم اردو غزل کا مطالعہ چوتھے دور میں کریں گے، میر اور سودا کا دور۔ یہ دور جو ہے یہ شاعری کا بھی چوتھا دور ہے اور اردو غزل کا بھی چوتھا دور ہے۔ اس سے پہلے جو 3 ادوار جو ہم نے ڈسکس کیے، اس پر 3 ویڈیوز بنائیں، ان کے لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں دیے جا چکے ہیں، اور اب چوتھا دور جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کے جو اہم شاعر تھے وہ کون کون سے تھے، اور یہ تمام شاعر جو ہیں یہ ہم عصر ہیں، ہم عصر ایک ہی زمانے کے شاعر۔ ان میں میر تقی میر، محمد رفیع سودا، شاہ مبارک آبرو، مرزا مظہر جان جانا، شیخ قیام الدین قائم پوری اور خواجہ میر درد شامل ہیں۔ یہ اس دور کے اہم اور نمایاں شاعر ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور کی خصوصیات کیا تھی، غزل کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی جو اس دور کی خصوصیات تھیں ان کو ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پہلی خصوصیت، یہ دور ایہام گوئی کے رد عمل کا دور ہے۔ ایہام گوئی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، پچھلے دور جو ہے وہ ایہام گوئی کا دور تھا۔ تو چونکہ ایہام گوئی میں لفظی بناوٹ بہت تھی اور نئے نئے الفاظ تراشے جاتے تھے، بنائے جاتے تھے، تلاش کیے جاتے تھے، تو شاعری جو ہے غزل خاص طور پہ وہ مکمل جو ہے وہ ایک ڈگر پہ چل نکلی تھی، اور انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک ہی ماحول میں زیادہ عرصہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ ماحول میں تبدیلی چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہر شاعر ایہام گوئی کا استعمال کر رہا تھا، تو یکسانیت سی پائی گئی ہر قسم کے شاعری میں، غزلوں میں ہر شاعر جو ہے وہ ایہام گوئی کہہ رہا ہے، تو یکسانیت سے بہت سے ایہام گوئی شاعر بھی جو ہیں انہوں نے بھی اس یکسانیت کا جو ہے وہ اس کو نوٹ کیا، اور ان سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے بھی جو ہے ایہام گوئی کے رد عمل میں تحریک چلانی شروع کی، اور یہ دور جو ہے یہ خاص طور پہ ایہام گوئی کے رد عمل کا دور ہے۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اردو زبان پر فارسیت کا غلبہ، یعنی اس دور میں جو فارسی محاورات تھے اور مرکب مصدر وہ ہوتا ہے جو 2 لفظوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، فارسی محاورات اور مرکب مصادر کو اردو میں تبدیل کیا گیا، جیسے خواہش کردن سے خواہش کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ جو محاورات تھے اور یہ جو مصادر تھے یہ اردو میں استعمال کیے جانے لگے، اور اردو زبان پر جو ہے وہ فارسیت کا بڑا غلبہ جو ہے وہ ہوا، اور کیسے کیسے ہوا وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ شاعروں کی شاعری میں جو ہے وہ فارسیت
نظر آنے لگی۔ نمبر 3، موضوع کے اعتبار سے بھی فارسیت کا غلبہ۔ دیکھیں پہلے لفظوں کے اعتبار سے تھا کہ فارسی الفاظ شاعری میں استعمال ہونے لگے، اب یہ ہوا کہ موضوعات میں بھی جو فارسی غزل کے جو موضوعات تھے وہ اردو میں آنے لگے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ ولی دکنی جو ہیں وہ ایہام گو شعراء کے دور میں گزرے ہیں، لیکن ان کی شاعری میں ایہام گوئی نہیں پائی جاتی، تو ولی دکنی نے غزل کو فارسی سے لیا۔ ولی دکنی سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غزل لکھی جاتی تھی۔ ولی دکنی سے پہلے جو غزل لکھی جاتی تھی وہ ہندی رنگ میں لکھی جاتی تھی، ہندی روایت میں لکھی جاتی تھی۔ ولی دکنی نے فارسی روایت کو غزل میں شامل کیا، اور اسی بنا پر ولی دکنی کو جو ہے وہ اردو غزل کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ تو فارسی موضوعات، ابتدائی موضوعات وہاں سے لیے ولی دکنی نے، اور پھر ان کی پیروی میں بہت سے شاعروں نے ان کی پیروی میں پھر جو ہے وہ اشعار کہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ موضوعات جو ہے وہ لیے جانے لگے فارسی سے، اور غزل کا مزاج جو ہے وہ فارسی ہو گیا، یعنی فارسی کی طرح اس دور کی شاعری میں بھی وہ فارسی الفاظ یعنی تسبیح و زنار، دیر و حرم، کعبہ و بت خانہ، بادہ و ساغر وغیرہ کی جو ٹرمینالوجیز ہیں، جو اصطلاحات ہیں، وہ استعمال ہونے لگی۔ نمبر 4، غیر مذہبی علامات اور تلمیحات کا استعمال۔ مذہبی علامات بھی متضاد علامات میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ اس دور کی خصوصیت ہے کہ اس دور کی شاعری میں، غزل میں غیر مذہبی علامتیں اور تلمیحات استعمال ہونے لگے، اور جو مذہبی علامتیں ہیں وہ بھی متضاد علامات میں تبدیل ہو گئیں۔ نمبر 5، اس دور میں غزل کے علاوہ، غزل کے ساتھ ساتھ قصیدہ، ہجو، مرثیہ، رباعی، مثنوی اور شعر آشوب جیسی اصناف سخن جو ہیں وہ مقبول ہوئی ہیں۔ یعنی یہ دور صرف غزل کا دور نہیں ہے، بلکہ قصیدے کا بھی دور ہے، مرثیے کا بھی دور ہے، رباعی کا بھی دور ہے، اور شعر آشوب کا بھی دور ہے۔ نمبر 6، اب اگین وہی بات آ گئی کہ تاریخ کا بڑا گہرا، ماحول کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ دور چونکہ مغلیہ سلطنت کے زوال کا دور ہے، اس لیے اس دور کی غزل میں غم و الم، یاسیت، بے یقینی، پسپائیت اور افسردگی جو ہے وہ کافی حد تک موجود ہے، ماحول کے اثر کی وجہ سے۔ نمبر 7، غزل کا موضوع۔ اس دور میں بھی غزل کا اہم موضوع جو ہے وہ عشق ہے۔ یہ عشق جو ہے یہ مجازی بھی ہے اور حقیقی بھی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے ادوار میں بھی کہ غزل جو ہے اس کا موضوع عشق جو ہے اس کا بنیادی موضوع ہے۔ اس کے بعد نمبر 8، تصور محبوب۔ محبوب کا تصور جو ہے وہ اس دور کی غزل میں کیا ہے؟ اس دور کی غزل میں محبوب جو ہے وہ مرد ہے۔ اب یہ بھی فارسی سے آیا ہے، فارسی میں جو ہے وہ فارسی کی شاعری میں محبوب کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا تھا، تو ادھر اردو میں بھی یہی ہونے لگا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہندی رنگ تھا کہ جس میں محبوب جو ہے وہ مؤنث ہوتا تھا، اب جو ہے وہ مذکر استعمال کیا جانے لگا۔ آج کی موجودہ شاعری میں جو ہے وہ محبوب جو ہے وہ مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی ہوتا ہے، لیکن اس دور میں میر و سودا کے دور میں جو محبوب ہے وہ مرد ہے، مذکر ہے، اور نہایت ظالم اور سفاک ہے، جور و جفا، قاتل اور سنگ دل ہے، ہرجائی ہے، اور عشاق کے مجمع میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے ارد گرد بہت سے عاشق اس کے ارد گرد ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان میں پھنسا ہوا ہے بیچارہ۔ یہ تصور محبوب ہے۔ نمبر 9، غزل کی تلمیحات بھی فارسی سے لی گئی۔ غزل کے اندر جو تلمیحات، تلمیح جو ہوتا ہے یہ ایک تاریخی اشارہ ہوتا ہے، تو یہ موضوع نہیں ہے، پھر اس پر گفتگو کریں گے۔ تو غزل کی تلمیحات جو ہے وہ بھی فارسی سے لی گئیں، مثلاً شیریں، خسرو، رستم، جمشید وغیرہ، یہ تلمیحات فارسی کی ہیں جو فارسی سے اردو میں آئی ہیں اور اس دور میں آئی ہیں۔
نمبر 10، غزل میں رقیب کا ذکر موجود ہے۔ اس دور میں آ کر غزل میں رقیب کا ذکر جو ہے وہ آیا، اور رقیب جو ہے وہ بطور ویلن ہے، ویلن کے طور پہ جو ہے وہ رقیب کا ذکر ہوتا ہے۔ عاشق کو ہیرو سمجھا جاتا ہے، اور رقیب کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اس دور میں رقیب کو بالکل اچھا نہیں سمجھا گیا، رقیب کے خلاف لکھا گیا۔ نمبر 11، اس دور کی شاعری میں شکست کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے۔ کبھی جو ہے وہ شکست دل کی صورت میں، کبھی شکست شیشہ یا شکست پا کی صورت میں، اسی طرح فریاد، ظلم، قتل، بیمار، درد، وحشت، قفس، صیاد، آشیانہ، یہ الفاظ جو ہیں اس دور کی شاعری کے اندر، یہ الفاظ جو ہیں یہ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ بگڑے ہوئے حالات اور چاروں طرف ہونے والے واقعات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں حالات جو ہیں وہ کیسے ہیں، لہٰذا یہ الفاظ جو ہیں یہ اس دور کی غزل کی آواز بھی ہیں، یہ اس دور کی غزل کی آواز ہے۔ یہ ہے آج کا موضوع، انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی پھر کبھی۔